اس لیے آج ایک ایکس آرمی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل سے گفتگو پر اکتفا کر رہا ہوں. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں آرمی کے ترجمان نہیں ہوں, میں صرف پاکستانی قوم کا ترجمان. آرمی سے تعلق تو رہا ہے نا سر آپ کا؟ رہا ہوگا تو پھر ایسے تو بہت ساری چیزوں سے تعلق ہوتا ہے. میں ایک وقت میں غلام تھے تو آج آپ کہتے ہیں ہم آزاد ہوں سر. ہم آزاد ہوں. نہیں, وہ تو میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ ہم تو ایلیوژن آف آزادی تو ہے, لیکن مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ماضی کا حصہ ہو جاتی ہیں. سر کہا جاتا ہے پاکستان میں کوئی بھی اعلیٰ ترین عہدہ یا اعلیٰ عہدہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملتا. آپ ڈی جی ISI کے عہدے تک پہنچے, کیسے ممکن ہے کہ یہ عہدہ آپ کو امریکہ کی مرضی سے نہیں ملا اور یہ 100% ایک میرٹ پہ فیصلہ ہوا تھا؟ اس وقت جناب امریکہ کو ضرورت تھی آپ کی جنگ جیتنے کی افغانستان کے اندر. اس کے لیے اس نے آپ کا سہارا لیا. تو ظاہر ہے کہ وہ ضیاء الحق صاحب کا سہارا لے رہے تھے, جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں, جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, جو ہارڈ کور نیشنلسٹ ہیں, وہی جنگ لڑ سکتے تھے نا افغانستان کے اندر. پھر کہ وہاں پہ نجیب اللہ بھی تھا, کمیونسٹ تھا, نور محمد تارکی تھا, حفیظ اللہ امین تھا, دوسرے وہ خلق اور پرچمائٹس تھے, وہ تو دوسری طرف تھے. تو جیتنی کس سے تھی جنگ؟ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی اگر وہاں ہمیں موقع ملا تو اس وجہ سے, اور پھر جب وہ جنگ ختم ہوئی تو ہم بھی گئے ان کے نظر سے. یہ آپ نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ جب آپ امریکہ کی جنگ کو جہاد کا نام دے کر کے لڑ رہے تھے؟ جہاد کا کیوں کہتے ہیں آپ؟ جو امریکہ کی تو جنگ ہی نہیں تھی, ہماری جنگ تھی. کبھی بھی کوئی پاکستانی جرنلسٹ افغانستان میں گیا, جا کے اس نے دیکھا وہاں پہ جن دنوں یہ جہاد جاری تھا, کیا وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے؟ ہمیں خیال آنا چاہیے اس کے اوپر. ہم بہت اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں, رسوا کر رہے ہیں. مجھے بات مکمل کر دینی. آپ نے بات کیا, میں آپ کو بلایا, میں گیسٹ ہوں آپ کا, مجھے بات مکمل, کیونکہ یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے. امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے تو حمید گل کو جنگ کے نتیجے میں اس کو نکال دیا گیا, ضیاء الحق کا جہاز گرا دیا گیا, ساری ٹاپ رینکنگ جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو ختم کر دیا گیا. امریکہ کی جنگ, نیوکلیئر بنایا, 6 مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی اس کے نتیجے میں. پاکستان کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ پاکستان نمبر 1 ملک تھا اس وقت. اکنامک گروتھ 6.5% ایوریج جاری تھی ہماری. تو بات سنیے کہ یہ کیا بات ہے کہ امریکہ کی جنگ, امریکہ تو 1.5 سال تک اس میں شریک ہی نہیں تھا. اس جنگ کے پاکستان پہ کیا اثرات پڑے سر؟ پاکستان میں منشیات نہیں آئی, بہت پاکستان میں اسلحہ نہیں آیا, پاکستان میں افغانی نہیں آیا. دیکھیں اسلحہ کہاں آیا, کیا کوئی ایک گولی چلی ٹرائبل ایریا کے اندر اس وقت؟ کوئی بتا دیں شہادت, کوئی واردات ہوئی بڑی, کوئی ڈاکہ پڑا, کوئی خود افغان جہاد یا افغان فساد جو بھی اس وقت ہو رہا تھا اس کے ہی ریپرکشنز تھے کہ جو ہم آج تک جھیل رہے ہیں. یہ ساری غلط باتیں ہیں. جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں اسلحہ بھی آتا ہے. جب جنگیں ختم ہو جاتی ہیں کنٹرول نہیں کر سکے اس کو, تو یہ اور بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی, تو وہ کیوں خانہ جنگی ہوئی؟ اس لیے کہ ہم صورتحال کو سنبھال نہیں سکے. امریکن نہیں چاہتے تھے کہ ایک اسلامی حکومت, ایک اسلامی ریاست اور مارز وجود میں آ جائے. لیکن ہم لوگ تو اپنے ملک کے ٹھیکیدار تھے نا. امریکہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی تھی, جو کچھ بھی ہو رہا تھا, پاکستان پہ اس کے برے اثرات کیوں پڑے؟ مجھے یہ بتائیے, کیا روس ہم سے پوچھ کے آیا تھا ہماری اجازت سے؟ ہم نے بلایا تھا اس کو. وہ جو کہہ رہے تھے کہ تورخم کے اوپر سرخ سویرے کا ہم انتظار کر رہے ہیں, طلوع ہو رہا ہے, سرخ سورج طلوع ہو رہا ہے, وہ تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور یہ خانہ جنگی اس لیے ہوئی ہے. کراچی میں کیوں اسلحہ آیا؟ لوگوں نے کہا کہ ٹی وی بیچ دو اور اسلحہ خرید لو. الطاف حسین صاحب کی بات کر کہا کہ نہیں آپ جن کو ضرورت ہے کہ آپ لیتے ہو, قطرہ ملتا تھا تو لے لیا انہوں نے. تو وہاں پہ جنگ کوئی نہیں ہوئی اس وقت. ٹرائبل ایریا کے اندر ایک گولی کوئی مجھے بتا دے کہ چلی ہو. تمام سیاستدانوں کو ہی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ برائیوں کا محور, فساد کی جڑ جو ہے وہ خیال کرتے ہیں. یہ جرنیلوں نے کون سا قوم کو لال قلعہ تحفے میں دے دیا ہے جو ہم ان کے اوپر بات نہیں کرتے, سیاستدانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ آپ کریں, میرے اوپر آپ روز کرتے ہیں, پرویز مشرف پہ کیوں نہیں کرتے؟ جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا, اس کی تاریخ ہی بدل دی. ابھی تو سر میں آپ سے آپس میں ہمیں لڑا دیا. میں سب سے پہلے, میرا تو شاگرد تھا اور میرا سبارڈینیٹ تھا. میجر تھا تو شاگرد تھا, میجر جنرل تھا تو میرے ماتحت تھا, اور سب سے زیادہ مجھے وہ کرتا تھا کہ میں اس کا ایک ہیرو تھا فوج کے اندر. لیکن پھر اس کا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا کہ اس نے میری قوم کو تقسیم کر دیا, خون میں لا دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وزارت عظمیٰ مانگی تھی, اس وجہ سے جھگڑا ہو گیا آپ کا. اگر میں وہ آ جائے میرے سامنے بات کرے. وہ ایک جھوٹا شخص ہے, اس نے ہمیشہ جھوٹ بولا, مجھے جیل میں بھی بھیجا, وزارت عظمیٰ مانگی تھی. خدا کا خوف کرو, مجھے تو اتنے عہدے آفر ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کی قسم کی بات نہیں کر رہا, لیکن اتنے عہدے, اتنے پارٹی لیڈرشپ آفر ہو چکی ہیں. بنا لو پارٹی, آ جاؤ ہر پارٹی میں. کس نے نہیں کہا, میں کیا نام لوں. ان 20 سالوں میں میں نے اجتناب کیا کہ میری پاکستانی قوم ایک ہے. پارٹی تقسیم کرتی ہے, پارٹی ہو یا فرقہ واریت ہو, اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, تقسیم کرو, لڑاؤ, اپنا مطلب نکالو, اقتدار تک پہنچو. میں نے اس سے اجتناب کیا. مجھے یہ سارے جو پارٹیاں بناتے ہیں, قرآن سے ایک ریفرنس بتا دیں کہ ان کو پارٹی کی اجازت ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے. کوئی ریفرنس نہیں ہے. سورہ آل عمران کی جو وہ آیت بعض اوقات کوٹ جاتی ہے وہ غلط ہے. اس کو انہوں نے وہاں پہ جماعت بنا دیا جس کے اندر ملت لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کو جماعت بنا دیا. نہیں, یہ ساری, میں تو پارٹی وغیرہ کا نہیں, اس لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں جناب. میں اس کے اوپر بالکل پورے وثوق کے ساتھ اپنے دل کی پوری گہرائی اور سچائی سے یہ کہہ رہا ہوں
میرا کوئی اس کے اندر ذمہ نہیں ہے. ٹھیک. ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے مگر